اللہم لک الحمد سرمدا صلی علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ نجوم الہدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک نام سے، پاک ذکر سے خطبہ جمعہ کے اندر ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ ذی الحجہ شریف کا ماہ مقدس ہے، اور اس میں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکار خوشبودار کیا جاتا ہے، وہاں اس کی 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا آپ کا یوم شہادت بھی ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم حضرت امیر المومنین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا آپ کی سیرت، آپ کے کردار اور آپ کی شہادت اور شہادت کے اسباب پر چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی بات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کی ولادت ہے، جو عام الفیل ہے، ہاتھی والا واقعہ جو ہوا تھا، اس سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس کے 6 سال بعد، چھٹے سال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ولادت کا سال، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے 6 سال عمر میں چھوٹے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ 82 سال کی عمر میں 35 ہجری میں شہید ہوئے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں، تو اس میں ہمیں ایک جملہ علماء ذیشان نے لکھا، اور وہ آپ کی شخصیت کا بڑا نمایاں پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ کامل الحیاء والایمان۔ عثمان بن عفان ہمیں حیا میں بھی کامل نظر آتے ہیں، سخا میں بھی کامل نظر آتے ہیں، اور ایمان میں بھی کامل نظر آتے ہیں۔ یہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے کہ آپ کل ایمان ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے مختلف صحابہ کرام کو مختلف عنوانات سے امتیازی شانیں عطا فرمائی گئیں، اور وہ انہی کا خاصہ ہے، اور انہیں خصوصیات کہتے ہیں۔ تو جیسے حضرت علی پاک کے لیے کل ایمان فرمایا گیا، تو یہاں کامل الحیاء والایمان فرمایا گیا۔ کامل ایمان اگر کسی نے ایک وجود میں دیکھنا ہے تو وہ عثمان بن عفان کو دیکھ لے۔ کامل الحیاء اگر کسی نے دیکھنا ہے تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کو دیکھ لے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات میں ایک جو بڑی خصوصیت، بڑی نمایاں اعزاز آپ کا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور داماد ہیں، یعنی 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا داماد بننے کا شرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوا۔ اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک یہ اعزاز کسی شخص کو حاصل نہیں ہوا کہ اس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں آئیں یکے بعد دیگرے۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسرے سارے صحابہ کرام میں منفرد کرتا ہے۔ اس
اس اعزاز کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب اور ٹائٹل ملا۔ عثمان ذو النورین، اس کو اپنے زبان میں ہم پڑھتے ہیں ذو النورین، ذو نورین، دو نور والے، دو نور والے، دو نور والے کیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے ان کے نکاح میں آئیں تو یہ دو نور والے ہو گئے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین وہ بھی مانتے ہیں جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نور نہیں مانتے، جو حضور کو نور نہیں مانتے عثمان غنی کو ذو النورین مانتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ عثمان غنی ذو النورین کیسے بن گئے؟ بھائی ان کے نکاح میں مصطفیٰ جان رحمت کی دو شہزادیاں آئیں یکے بعد دیگرے، ارے جن کے نکاح میں حضور کی دختران نیک اختر آ جائیں، اگر وہ نور والے ہیں تو اس نور کا عالم کیا ہوگا جن کی شہزادیاں جس گھر بیاہی جائیں تو وہ گھر والا بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ تو حضور نور والے ہیں اور حضور کی اولاد بھی تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ نور والے ذو النورین ہوا یوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہوئے تو تھوڑے عرصے کے بعد ہی جو صحابہ سب سے پہلے ایمان لائے ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا ہیں۔ جو چار پہلے حضرت ابوبکر صدیق مردوں میں اور بچوں اور نوجوانوں میں حضرت علی پاک سرکار، خواتین میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید غلاموں کے اندر، اور پھر ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو جو اول المسلمین ہیں ان میں حضرت عثمان غنی، اور ایسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت پیش کی، وہ تو پہلے سے ہی وہ ہستی اور پاک ہستی تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں نے شراب نہیں پی، زنا نہیں کیا، شرک نہیں کیا، کوئی برا کام نہیں کیا، وہ تو پہلے سے اسلام کی فطرت پر تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام کی دعوت پیش کی، فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ تھوڑا وقت گزرا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رقیہ اپنی شہزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ یہ ابتدائی دور تھا اسلام کا اور کفار کی طرف سے ظلم و ستم حد سے زیادہ تھا، تو مکہ کے اندر رہنا ممکن نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دی مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف، سرکار نے اجازت دی، اور وہ 11 مرد تھے، 4 خواتین تھیں، تقریباً 15 لوگوں پر مشتمل وہ قافلہ جو پہلی مرتبہ ہجرت سے مشرف ہوا۔ ان میں جو اس قافلے کے امیر تھے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ جب تشریف لے کے گئے حبشہ کی طرف ہجرت میں تو اپنی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ کو بھی ساتھ لے کے گئے، تو وہاں تقریباً 4 سال تک یہ رہے۔ جب مکہ مکرمہ کے حالات کچھ بہتر ہوئے تو پھر وہ جو صحابی گئے تھے مسلمان وہ حبشہ سے پھر واپس آ گئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دختر رسول اکرم سیدہ رقیہ، ان دونوں ہستیوں کو دوسری مرتبہ پھر ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا مدینہ منورہ کی طرف۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں 2 مرتبہ ہجرت کرنے کا شرف نصیب ہوا۔ 2 ہجری کے اندر جنگ بدر ہوئی، غزوہ بدر کا واقعہ ہوا۔ حضرت رقیہ اس وقت بیمار تھیں، حضرت عثمان غنی کی زوجہ محترمہ، میرے آقا علیہ السلام کی دختر نیک اختر۔ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو حکم دیا کہ آپ رقیہ کی تیمارداری کے لیے گھر میں رہیں۔ جب حضور غزوہ بدر سے واپس تشریف لائے تو سیدہ رقیہ انتقال فرما گئی تھی۔ انہی دنوں کے اندر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ بھی بیوہ ہو چکی تھی. یہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی. ادھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ بھی وصال فرما گئی، حضرت رقیہ. تو تھوڑے وقت کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے ذکر کیا، جیسے ایک عزت دار آدمی کسی کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ بیٹی کا نکاح چاہتا ہوں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے. ان کا ارادہ تو یہ تھا عمر پاک کا کہ آپ قبول فرما لیں اور بیوہ ہیں تو ان سے نکاح ہو جائے، مگر آپ نے خاموشی اختیار کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے، اور ایسے ایک دل میں ایک بات تھی، اس کا بڑے اچھے طریقے سے سرکار کی خدمت میں اظہار کر دیا کہ سرکار میں نے عثمان غنی سے حفصہ کے نکاح کے حوالے سے ایسے ذکر کیا. تو انہوں نے خاموشی اختیار کی، مجھے کوئی جواب نہیں دیا. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا پیارا جملہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان، حفصہ کو اللہ عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا. حفصہ کے رشتے کے لیے تم پریشان ہو نا، حفصہ کو اللہ تعالیٰ عثمان سے بہتر رشتہ عطا فرمائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا. دونوں کا خوبصورت. اور ہوا کیا، اس کے بعد حضرت سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ سے خود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح فرما لیا، اور حضرت حفصہ ام المومنین بن گئیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا آپ کو بلایا اور بلا کے کہا، عثمان یہ جبریل کھڑے ہیں، تمہیں نظر نہیں آ رہے، اللہ کے نبی کو نظر آ رہے ہیں. یہ جبریل کھڑے ہیں اور اللہ کی جانب سے پیغام لائے ہیں کہ میں اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں. تو پھر اللہ کے حکم سے حضرت ام کلثوم اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی سے فرما دیا. اور یوں وہ جملہ مکمل ہوا کہ حفصہ کو عثمان سے بہتر خامد مصطفیٰ جان رحمت کی صورت میں مل گیا، اور حضرت عثمان غنی کو حفصہ سے بہتر بیوی بنت رسول کی صورت میں مل گئی. ایک بات یہاں پر جب میں مطالعہ کر رہا تھا تو میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا ضرور عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، وہ یہ کہ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب بھی کوئی بیٹی خدا نخواستہ بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، طلاق یافتہ، تو اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس بیٹی کو ویلکم کیا جائے باپ کے گھر میں. وہ اس پریشانی میں نہ رہے کہ اب میرا شوہر نہیں رہا، طلاق ہو گئی یا فوت ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں گی. شریعت یہ پسند کرتی ہے کہ اس کو باپ کے گھر میں ویلکم کیا جائے. نمبر 2، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ اس کو ویلکم کرنے کے بعد وہ پہلے والا سٹیٹس گھر میں دیا جائے. جتنی عزت اور وقار اس کی پہلے تھی شادی سے، اتنی عزت اور وقار بیٹی کو اب بھی دی جائے. تیسری بات یہ، اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ جب بیٹی گھر میں لوٹ آئے، خدا نخواستہ بیوہ ہونے کی صورت میں یا مطلقہ کی صورت میں، اسلام کا مزاج یہ ہے کہ باپ ہے تو اب اس پر لازم ہے، بھائی ہے باپ نہیں، بھائی ہے بڑا تو اب اس پر لازم ہے کہ سب سے پہلے جو بیٹی گھر میں لوٹ آئی ہے اس کے نکاح ثانی کا انتظام کرے. یہ میرے ذہن میں یہ بات آئی. اس پر میں نے کچھ عرصہ پہلے پورے 2 جمعے پڑھائے تھے کہ بیوہ کے نکاح کی فضیلت، اہمیت، احکام اور مسائل کیا ہیں، اور مطلقہ طلاق یافتہ عورت ہو تو اس کے شریعت میں احکام کیا ہے نکاح ثانی کے حوالے سے. لہذا اسلام کا مزاج یہ ہے بیٹی خدا نخواستہ لوٹ آئے تو اس کے نکاح ثانی دوسرے نکاح کا انتظام کیا جائے. یہ جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جب خواتین اکٹھی ہوتی ہیں اور کہیں پر بات ہو جائے کہ فلاں بچی ہے اور وہ خدا نخواستہ طلاق ہو گئی ہے یا بیوہ ہو گئی ہے، تو کوئی پوچھ لے تو کہا جائے کہ بچی کا نکاح وغیرہ، تو عورتیں آگے سے کہتی ہیں ساڈے چ رواج کوئی نہیں، اے دوبارہ کرن دا ساڈے چ کوئی نہیں رواج.
بھئی تواڈے چ رواج دی گل نہیں، تسی مسلمان ہو، اگر مسلمان ہیں آپ تو پھر آپ کا مزاج اسلام پر ہونا چاہیے، اسلام کا تیرے مزاج پر نہیں چلا جائے گا، ساڈے چ رواج ہے یا نہیں، تیرے رواج پر نہیں چلا جائے گا، بلکہ اسلام کے مزاج پر چلا جائے گا۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ جب بچی لوٹ آئے بیوہ ہونے کی صورت میں یا متعلقہ ہونے کی صورت میں تو گھر والوں پر لازم ہے کہ اس کے نکاح ثانی کا انتظام کرے، ورنہ کل قیامت کے دن سخت جواب دہ ہونا پڑے گا ذمہ داران کو۔ وہ جو نکاح ثانی دوجا نکاح بچی کا نہیں ہونے دے رہے وہ سارے اللہ کی بارگاہ میں کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اس پر بہت سارا کلام ممکن ہے، مگر فقط اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری شرعی اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ خدا نہ خواستہ بیٹی لوٹ آئے تو اس کے نکاح ثانی کا انتظام کیا جائے۔ اسی لیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت حفصہ بیوہ ہوئی تو پریشان ہو گئے اور عثمان غنی سے اس کا ذکر کیا، انہوں نے خاموشی اختیار کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے عرض کیا۔ دیکھیں کتنی اہم بات تھی، انہیں یہ بھلی نہیں لگی کہ میں نے نکاح پیش کے لیے ایک درخواست کی یا ایک میں نے اپنے انداز سے باوقار انداز سے ایک بات کی اور پیغام دیا نکاح کے لیے، اور عثمان خاموش ہو گئے۔ اچھا نہیں لگا، سرکار کی خدمت میں جا کے عرض کیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کا بہترین الوہی حل ارشاد فرما دیا جو اللہ کی طرف سے تھا۔ کہا اللہ تعالیٰ حفصہ کو عثمان سے بہتر شوہر عطا فرمائے گا اور عثمان کو حفصہ سے بہتر بیوی عطا فرمائے گا۔ اب حضرت ام کلثوم حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آ گئیں۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا بھی وصال ہو گیا۔ حضرت حفصہ کا پہلے وصال ہوا، پھر حضرت ام کلثوم کے ساتھ حضرت عثمان غنی کا نکاح ہوا، ان کا بھی 9 ہجری میں وصال ہو گیا۔ آپ پریشان تھے، حضرت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا تو میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، بیٹی فوت ہوتی جاتی تو 40 کا نکاح بھی میں تیرے ساتھ کر دیتا، یہ کہ بات دیگرے۔ اب میرے پاس بیٹی ہے نہیں، یہ اعزاز ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کا۔ 2 شہزادیاں میرے آقا کی ان کے نکاح میں آئیں جن کی وجہ سے آپ کو ذو النورین کا لقب عطا فرمایا گیا، 2 نور والے، عثمان بن عفان۔ اور یہ اعزاز صحابہ کرام میں آدم علیہ السلام سے لے کے آخری پیغمبر علیہ السلام تک کسی شخص کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ اس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 شہزادیاں آئی ہوں۔ دوسرا خوبصورت پہلو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضا آپ کی سیرت طیبہ میں نظر آتا ہے وہ ہے حیا۔ حیا، حیا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتے پھرو، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ حیا اتنا بڑا اعزاز ہے ایک انسان کا اور صاحب ایمان کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرما رہے ہیں کہ بندہ حیا والا ہے تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ ہے، اور بندہ بے حیا ہو جائے تو اللہ رسول کو اس کی کوئی پرواہ، بے حیا کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود حیا والا ہے، اللہ کے رسول حیا والے ہیں، اور وہ حیا والے بے حیا کو پسند نہیں کرتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا والا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے حیا فرماتا ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی واپس لوٹائے، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو حیا آتا ہے۔ اللہ کو حیا آتا ہے کہ میں خالق مطلق ہو کر، میں رزاق ہو کر
اگر میری بارگاہ میں کوئی مانگنے آیا ہے تو میری بارگاہ سے بھی اسے نہیں ملے گا تو کسے ملے گا؟ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کو حیا آتا ہے کوئی اللہ سے سوال کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو ان یردہما صفرا، حدیث کے الفاظ ہیں، اسے صفر دے، یعنی اس کی خالی دامن کو خالی لوٹائے۔ اللہ کو بھی حیا آتی ہے، اللہ حیا والا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیا والے ہیں، اور وہ حیا والے بے حیا کو پسند۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اور اس موبائل نے بچے کا حیا چھین لیا، اس موبائل نے بچے کا حیا چھین لیا۔ وہ جو نظارہ شریعت نے ایک مرتبہ بھی دیکھنا زنا کہا تھا، آنکھوں کا زنا، حرام چیز کو دیکھنا تھا، کانوں کا زنا، حرام چیز کو سننا تھا، ہونٹوں کا زنا، حرام چیز تک پہنچنا تھا، ہاتھوں کا زنا، حرام چیز کو پکڑنا تھا، اور قدموں کا زنا، حرام چیز کی طرف جانا تھا۔ وہ جو کبھی کبھار کے واقعات تھے وہ موبائل کی صورت میں ہاتھ میں آ گئے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ، آج کا نوجوان، اگر تو بے حیا ہے تو اللہ رسول کو تیری پرواہ، اور اگر اللہ رسول کو تیری پرواہ نہ ہوئی تو تیری پناہ گاہ کیا بنے گی دنیا کے اندر؟ تو دنیا میں کیسے زندگی گزارے گا اور آخرت میں تیرا کیا بنے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کامل الحیا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں آتی ہے، حضرت عثمان غنی کی حیا کا واقعہ۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں ایک دن حضور گھر میں لیٹے ہوئے تھے، اور جو آپ کا تہبند تھا وہ پنڈلی مبارک سے اوپر تھا، شلوار پنڈلی سے اوپر تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ پنڈلی جو ہے وہ ستر میں شامل نہیں، جسم کا جو حصہ چھپانا فرض ہے وہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک ہے، تو سرکار کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی، تہبند ہٹا ہوا تھا۔ ام المومنین امی عائشہ صدیقہ یہ حدیث روایت کرتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں چھوٹی لگتی ہیں گھر والوں نے وہ بھی امت تک پہنچائی۔ آپ فرماتی ہیں دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ۔ سرکار اس طرح لیٹے ہوئے ہیں، پنڈلی مبارک نظر آ رہی ہے، ابو بکر صدیق آئے، سرکار سے جو گفتگو کرنی تھی وہ گفتگو فرمائی، بیٹھ گئے۔ پھر دوبارہ امی کہتی ہیں ام المومنین امی عائشہ صدیقہ کہ عمر فاروق آ گئے، سرکار نے اجازت دی آ جاؤ۔ اندر آ گئے، اسی طرح سرکار تشریف فرما رہے، انہوں نے کوئی بات کرنی تھی، بات کی، بیٹھ گئے۔ امی کہتی ہیں پھر تیسری مرتبہ دروازہ ناک ہوا، پوچھا گیا کون ہے؟ عرض کی گئی عثمان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو۔ امی فرما رہی ہیں ٹھہرو۔ حضور علیہ السلام اٹھ بیٹھے، اپنی جو تہ بند تھا شلوار جس کو آج ہم کہتے ہیں وہ درست کی، پنڈلی مبارک جو نظر آ رہی تھی اس کو درست کیا، درست کر کے کہا عثمان آ جاؤ۔ عثمان غنی آ گئے، جو بات کرنی تھی وہ کی۔ جب صحابہ چلے گئے تو ام المومنین امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے ذہن میں یہ بات رک گئی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو بکر آئے آپ نے جنبش نہیں فرمائی، عمر آئے آپ نے جنبش نہیں فرمائی، مگر عثمان آئے تو آپ نے پہلے اپنے کپڑے درست فرمائے، اٹھ کر بیٹھ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اس شخص کا حیا نہ کروں جس شخص سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی کا حیا اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، اللہ کا نبی اس کا حیا نہ کرے۔ اور اگلی حدیث پاک میں ابن عساکر نے اس کو روایت کیا، میرے آقا نے فرمایا ایک دن عثمان میرے پاس سے گزرے، اس وقت میرے پاس ایک فرشتہ تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، فرشتہ حضور کے پاس آیا ہوا تھا، 100 فرشتے روز آتے تھے اپنے کام کاج، فرشتہ ایک آیا ہوا تھا کسی کام، سرکاروں سے محو گفتگو تھے۔ اب حضرت عثمان غنی قریب سے گزرے، اس فرشتے نے دیکھا نا عثمان غنی گزرے ہیں، تو فرشتے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شخص قتل ہوگا اور اس کی قوم ہی اسے قتل کرے گی۔
یہ دو جملے حضرت عثمان غنی کی شہادت کے حوالے سے، یہ قتل ہوگا اور اس کی قوم اس کو قتل کرے گی، اور آخری جملہ حضور پاک بتا رہے ہیں، اس فرشتے نے کہا اللہ کے نبی میں اس بندے سے حیا کرتا ہوں. یعنی فرشتے بھی اللہ کے نبی سے حیا کرتے ہیں اور فرشتے عثمان غنی کا بھی حیا کرتے ہیں. یہ تیسری حدیث پاک مسند ابی یعلا کے اندر ہے. وہاں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں جیسے اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اللہ کے رسول سے حیا کرتے ہیں. یہ سارا مضمون مکمل ہوگا جو میں نے عرض کیا. فرشتے اللہ سے بھی حیا کرتے ہیں، فرشتے اللہ کے رسول سے بھی حیا کرتے ہیں، اور فرشتے عثمان بن عفان سے بھی حیا کرتے ہیں. حضرت امام حسن پاک، علی پاک کے بڑے شہزادے، امام حسین پاک کے بڑے بھائی، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں کسی نے ذکر کر دیا کہ حضرت عثمان غنی بڑے حیا والے تھے. انہوں نے آگے سے جواب دیا، کہا ہاں اتنے حیا والے تھے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں ہوتے اور گھر کی کوٹھری میں ہوتے، یعنی پچھلا کمرہ جس کو کہتے ہیں، گھر کے میں ہوتے اور گھر کی کوٹھری میں ہوتے اور کوٹھری کے اندر نہانے کا ارادہ فرماتے اور وہاں کپڑے اتار لیتے، تو گھر کے کمرے کی پچھلی کوٹھری میں بھی حیا کی وجہ سے اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے تھے کپڑے اتار کر. اتنا اللہ سے حیا کرتے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردا. اسی لیے مرکات شرح مشکات کے اندر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے، آپ کے حیا کے حوالے سے. آخری بات وہ جملے کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی، یا اللہ میرا عثمان بڑا شرمیلا ہے، بڑا حیا والا ہے، کل قیامت کو اس کا حساب نہ لینا کہ شرم و حیا کی وجہ سے یہ تیرے سامنے حساب نہیں دے سکے گا. حضور فرماتے ہیں میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ عثمان شرم و حیا والا ہے، یہ تو اتنے حیا والا، تیری بارگاہ میں تیرے حیا کی وجہ سے یہ حساب دینے کا مطلب کیا ہے؟ سوال جواب ہوں گے نا، آگے سے تکرار ہوگی، ساری ڈیٹیل بتائی جائے گی. یا اللہ اس کو بے حساب جنت عطا فرما. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ واردا، آپ کی شخصیت کا سب سے منفرد پہلو حیا. اور آخری بات اس حوالے سے، حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو 2 شہزادیاں عطا فرمائیں یکے بعد دیگرے، اور فرمایا 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا، فوت ہوتی جاتی پھر دے دیتا، پھر فوت ہوتی پھر دے دیتا، 40 کا نکاح بھی تیرے ساتھ کر دیتا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ حیا والے تھے. اور آخری بات جو میں اس باب میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، جہاں رشتہ کریں وہاں دولت نہ دیکھیں، جہاں رشتہ کریں وہاں حسن و جمال نہ دیکھیں، یہ دیکھیں داماد جس کو بنانے کا ارادہ کیا حیا والا ہے، رشتہ کر لیں نبھ جائے گا. اگر وہ بے حیا ہے تو کروڑ پتی بھی ہوا تو وہ رشتے کو لے کے نہیں چل سکے گا. یہ ایسا خوبصورت پہلو ہے جو کبھی ہمارے سامنے آیا ہی نہیں. جب رشتہ کیا جائے، ابھی یہ چند دن گزرے، ہفتہ 10 دن کی بات ہے، وہ بچہ میرے پاس آیا، ایک ایم فل وہ انگلش لٹریچر کے اندر وہ کر چکا ہے، تو وہ مشورہ کرنے کے لیے آیا. اس نے ایسے گھر والوں سے ناراض ہو کے کہیں شادی کر لی تو اب وہ اس کا نظام نہیں چل رہا. تو میں نے اس کو پھر بات بتائی، بھائی تو جب میں نے اس کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو تو نے کیوں شادی کی، وہ کہتا ہے وہ بچی تھی، وہ ٹیچر تھی. میں نے کہا چلو وہ بھی کماتی ہے تو پھر میں بھی کماؤں گا تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. میں نے کہا بنیاد غلط ہو گئی، یہ بات سمجھنے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب بندہ کسی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو چند چیزیں دیکھتا ہے. اس کا حسن و جمال دیکھتا ہے، عورت کا یا پارٹنر کا حسن و جمال دیکھتا ہے، اس کا حسب و نسب فیملی ٹبر برادری دیکھتا ہے، اس کا مال اور دولت دیکھتا ہے، اس کا دین دیکھتا ہے. 4 چیزیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دولت دیکھ کے شادی نہ کرو، حسن و جمال دیکھ کر شادی نہ کرو، حسب و نسب ٹبر برادری چنگی ہے دیکھ کر شادی نہ کرو، اس کی دینداری دیکھ کر شادی کرو.
اس بچے کو میں نے مشورہ دیا کہ نیاں غلط ہو گئی ہیں تیریاں، تو نے لالچ میں شادی کر لی، اب اس میں برکت نہیں آئے گی، ہماری شادیوں میں برکت نہ رہی، وجہ بنیاد لالچ پر آ گئی۔ رشتہ جب دیکھیں تو اس کے لیے ایک خوبصورت پیمانہ، اس کی دینداری دیکھیں، بندہ خوف خدا کتنا رکھتا ہے، بندہ حب مصطفیٰ کتنا رکھتا ہے، بندے کے اندر شرم و حیا کتنا ہے، یہ دیکھا جائے۔ اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب شادی کی بیٹی کی تو اس بندے سے کی جو کامل الحیا تھا، اور وہ حیا کی وجہ سے میرے آقا نے فرمایا، عثمان جب دوسری بیوی فوت ہو گئی تو پریشان تھے نا، فرمایا عثمان میری یہاں تھیاں تے 40 بھی ہوندیاں تے میں تن کر دیندا۔ اس سے بڑی کیا بات ہے، خوبی کیا تھی، خوبی حیا تھا۔ تو جب رشتہ کریں تو پارٹنر کا حیا دیکھیں، انشاءاللہ تعالی کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔ اور تیسری بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کے حوالے سے کہ آپ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اللہ پاک سے محبت کی جھلک، سادے دو واقعات۔ اللہ سے کتنی محبت تھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ آپ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، قحط پڑ گیا۔ اب مدینہ شریف کے اندر جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ ختم ہو گئی، قحط کا معاملہ ہے اور دنیا پریشان ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ آج عثمان غنی کا جو تجارتی قافلہ ہے وہ مدینہ شریف واپس آ رہا ہے دوسرے ملک سے، تجارتی سامان غلہ لے کے۔ تو اب یقین دیکھیں ابوبکر صدیق کا، ساری زندگی عثمان غنی کے سامنے گزری ہے، خلافت ابوبکر صدیق ہے۔ آپ نے لوگوں کو خوشخبری سنا دی، کہا وہ جو قحط کا معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہارا یہ مسئلہ بھی حل فرما دے گا۔ لوگ خوش ہو گئے، اللہ کرم کرے گا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلے فرما دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ تجارتی قافلہ آ گیا 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے لے کر، 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے لے کے آ گیا۔ تو تاجر سارے جمع ہو گئے، جب ایک چیز کی قحط ہو، کمی ہو تو پھر لگا ریٹ لگتا ہے، جو دے لے لاؤ ریٹ۔ وہ سارے آ گئے، اتنا منافع لے لیں، اتنا منافع لے لیں، ہمیں دے دیں۔ عثمان غنی کہتے ہیں مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے، اتنا دے دیں، اتنا دے دیں، اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کون ہے تمہیں اس سے زیادہ دینے والا؟ عثمان کہتے ہیں اللہ ہے اس سے زیادہ دینے۔ 1000 اونٹ غلے سے بھرے ہوئے، جب وہ سارے خاموش ہوئے کہا آپ غریبوں میں بانٹ دو اللہ کے نام پر۔ 1000، دیکھیں وہ کتنے امیر تھے، 1000 اونٹ غلے سے بھرے بانٹ کر بھی عثمان غنی رہے۔ یہی بھلیکھا ہوتا ہے نا، چوکھا پیسہ جب بندے کو آ جائے نا تو پھر بندہ اس پیسے اتنے سپ بن کے بہ جاتا ہے۔ گھر میں چوکھے والسیاں وہی بندہ کھانا ہے جہاں کو تھوڑے لے کمائے تو کھا بھی لے۔ یہ گل تو مشہور سنی ہے نا، وہ چدران جہی ہے روز آکھے، وہ مراسی دی بیوی ہوندی ہے، روز آ کے آکھ دیے بھئی یہ اج بھی اساں گوشت پکایا ہے، اج بھی اساں گوشت پکایا ہے، اج بھی گوشت پکایا ہے۔ تے ایڈے کدی پھر معاملہ بننا۔ انہوں نے چودھری صاحب اگے ذکر کیتا وہ ساڈے کدی پکدا ہے تے مراسی تے روز کھاندے نے۔ اچھا، اس نے چودھری آکھیا میں کر لینا۔ چودھری کی کیتا، وہ بلایا اس بندے نے، بلا کے تے انہاں آکھیا وا روز انہاں کہ جڑی چھلب دی کھا پچھری دی ویکھی جائے دی۔ اس نے انہاں کٹھا کو 10-20 یا اس دور دے مطابق کو ڈھیر سارے پیسے انہوں دیتے۔ انہاں کہ جو صاحب انہیں کہ انہاں کہ لے جا بڑھ ٹھیک ہے صحیح ہے موج کر۔ وہ جڑے لے گیا تو پہلے تو 50 لے آؤں تے 50 دا گوشت پکایا تے کھا چھڑیا۔ ہن 10-20-50 ہزار کٹھے آ گئے تو ہن دے دل وچ گل آ گئی، ہن 50 ہو گئے نے، ہن 60 کر لویے، انہوں 70 کر لویے، 80 کر لویے۔ وہ جو کرے وچ چیزاں کو معاملات ان سارے ہولی شکین لگ پے۔ وہ دوبارہ چودھرین گل کیتی، وہ ہن کدی نہیں اس بی بی آ کے میرے نال گل کیتی۔ چودھری آکھیا او دا میں علاج کر چھڑیا۔ جس لے بندے کول 4 چھلاں کٹھیاں ہون تے لانیاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے۔ یعنی ایک میرا تجربہ ہے، معاف کریا جے ایک مولوی صاحب ہون دے ناتے، بھئی غریب آدمی تے متوسط آدمی دو بندے اے خدمت زیادہ کر دین۔ امیر بندے لگے جاؤ تو صرف سلام دعا ہی کردا ہے،
کیوں وہ واسطے اوکھا ہوندا ہے ان کو جگہ دینا. ایک گل مولوی سارے بار صاحب اس بول دین پہ ایک گل سارے پتہ ہے انج اس گلے دا. میری گل کرن دا مطلب نیرا اے وے کہ جس وقت تسی پیسے چوکھے کما لو, عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت عمل کر کے 1000 اونٹ غلے نال بھریا عثمان غنی خرچ کر دیتا ہے, او دے نال عثمان غریب نہیں ہوئے. گل یہ ذہن چ رکھنے والی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا غریب نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اسے پھر اتنا عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ ساری زندگی لوگوں میں بانٹتا رہتا ہے. یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت. اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں عثمان غنی حاضر ہوئے, کہتے ہیں سرکار آپ کی دعوت ہے, میرے گھر تشریف لائیں. سرکار نے قبول فرما لیا. جب دعوت کا وقت ہوا لینے کے لیے گئے, عثمان غنی ریسیو کیا, آگے آگے آقا علیہ السلام, پیچھے پیچھے عثمان غنی. حضور علیہ السلام کو فیل ہوا کہ جیسے عثمان پیچھے گن رہا ہے, کچھ گنتی کر رہے ہیں. عثمان کیا گن رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کے قدم گن رہا ہوں. قدم؟ میرے قدم گن رہے ہو, کیوں؟ کہتے سرکار آپ نے میری دعوت کو قبول کیا, میرا ارادہ یہ ہے جتنے قدم آپ کے بارگاہ نبوت سے کاشانہ نبوت سے چل کے آپ میرے گھر تک آئیں گے, عثمان اتنے غلام آزاد کرے گا. اللہ رسول سے اتنی محبت ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عزت و شان ملتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شہادت کی خبر دی. اب اتنا وقت نہیں کہ میں اس میں تفصیل میرے پاس موجود ہے میں عرض کرتا, مگر اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پہلے عطا فرما دی تھی. ایک مشہور واقعہ ہے, بخاری شریف میں حدیث پاک آتی ہے. انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, عمر اور عثمان یہ سارے صحابہ کرام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے. یار تھے نا, دوست تھے. احد پہاڑ کی طرف چلے گئے. پہاڑ کے اوپر جب چڑھ گئے نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام, ابو بکر, عمر اور عثمان, تو احد پہاڑ ہلنے لگ گیا. عاشق کہتے ہیں اتنی ہستیوں کو اپنے اوپر دیکھ کر جھومنے لگ گیا. اپنا انداز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کی ٹھوکر ایسے ماری نا, ٹھوکر مار کے کہا اثبت احد, ثابت قدم ہو جا, رک جا, ٹھہر جا احد. فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان. احد ٹھہر جا, کیوں جھوم رہا ہے تمہیں پتا نہیں؟ تیرے اوپر اس وقت ایک اللہ کے نبی تشریف فرما ہے, ایک صدیق تشریف فرما ہے, 2 شہید تشریف فرما ہے. شہید تشریف فرما ہے, مصطفیٰ جان رحمت نبی تشریف فرما ہے, ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے, عمر اور عثمان شہید ہیں. حضور ساتھ لے کے پہاڑ پر زندہ عمر عثمان کو لے کے بتا رہے ہیں کہ عمر اور عثمان شہید ہیں. اب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ شہادت کے بعد آج اگر کوئی گندے باطن والا ان کی شان میں کوئی بد کلامی کرے اور بد زبانی کرے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جن کی شہادت کی خبر خود مصطفیٰ جان رحمت دے رہے ہیں. اگر تیرا عقیدہ عثمان غنی کے بارے میں ٹھیک نہیں تو پھر سن, یہ سنن ترمذی کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندے کا جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے کے گئے. سیاہ ستہ ہے ترمذی شریف. جنازہ پڑھانے کے لیے میرے آقا تشریف لے کے گئے. جب پہنچے تو پتہ چلا کس کا جنازہ ہے؟ جی فلاں بندے کا جنازہ. حضور علیہ السلام جنازہ پیچھے ہو گئے, کہا تم پڑھ لو. جابر کہتے ہیں کہ سرکار کبھی ایسے نہیں ہوا, نماز جنازہ آپ پڑھانے کے لیے ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے اور آ کے کہہ رہے ہیں میں نے نہیں پڑھنا تم پڑھ لو. سرکار وجہ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وجہ یہ ہے انہ کان یبغض عثمان, یہ جو مر گیا ہے نا یہ عثمان بن عفان سے بغض رکھتا تھا. عثمان غنی سے بغض رکھنے والے کو رسول اللہ کی دعا نہیں ملتی. جسے حضور کی دعا نہ ملے وہ حال اپنا سوچ لے, اس جہان میں کیا ہوگا, اگلے جہان میں کیا ہوگا. اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ کا حال تو یہ ہے. محدث ابن عساکر یہ حدیث پاک لائے ہیں. ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ
ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يدخلن بشفاعت عثمان 70,000 كلهم قد استوجبوا النار الجنۃ بغیر حساب۔ کہتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ عثمان کی شفاعت سے 70,000 وہ بندہ جو دوزخ کا عذاب کا حقدار بن چکا ہوگا، اللہ عثمان بن عفان کی شفاعت سے اسے بغیر حساب جنت میں داخل فرما دے گا۔ 70,000 بندہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش سے اگر بغیر حساب جنت میں جائے گا تو سوچو عثمان بن عفان پر اللہ کا کرم کتنا ہوگا۔ آخری بات، اتنا کرم ہوگا، میرے آقا نے فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِی الْجَنَّةِ عثمان، یہ بھی ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے، کوئی سنگی ہوتا ہے، کوئی ساتھی ہوتا ہے جو جنت میں اس کے ساتھ رہے گا۔ فرمایا میرا جنت میں جو ساتھی ہوگا وہ عثمان ہوگا، عثمان بن عفان جنت میں حضور کے ساتھی ہوں گے۔ اور آج اگر کسی کو عثمان بن عفان کے اندر کوئی عیب نظر آئے، وہ میں چیزیں لے کے آیا تھا، آپ کی شہادت کے جو اسباب ہیں وہ پیش نظر رہنے چاہیے، کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت اور کردار پر انگلی اٹھائے گا وہ گویا کہ دین اسلام پر انگلی اٹھا رہا ہے، اس لیے کہ آپ کو جتنا دین ملا ہے صحابہ کرام کی بارگاہ سے ملا ہے۔ کون راوی ہے ساری حدیثوں کا؟ اگر صحابہ کرام سے اعتماد آپ اٹھا دیں گے اور لوگوں کو صحابہ کرام کی ذوات قدسیہ سے بدظن کر دیں گے تو آپ کے پاس دین کی سند کیا رہے گی؟ جتنا دین آپ تک پہنچا ہے وہ صحابہ کرام کی روایات سے پہنچا ہے، لہذا صحابہ کرام کے ساتھ بدگمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تیرا ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ لہذا صحابہ کرام کے بارے میں حسن ظن رکھیں، اگر ان کے مشاجرات ہوئے بھی تو ان پر سکوت کا حکم ہے، کف اللسان کہتے ہیں چپ۔ صحابہ کرام کے جو آپس میں معاملات ہوئے ان پر ہمارا حال یہ ہے ہم چپ رہیں گے اور کسی ایک کے خلاف بھی بات نہیں کریں گے۔ اور جو علی پاک سرکار کے حوالے سے معاملہ ہے اس میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو حق پر جانیں گے اور دوسرے فریق کے بارے میں اپنی زبان بند رکھیں گے۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت و جماعت کا، اس پر میں نے تفصیل سے عرض کرنا تھا، اگلے کسی خطبہ میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمارے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔